چھوٹے سے گاؤں میں کوئی غریب لکڑہارا ایک جھونپڑی میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام ہینسل اور بیٹی کا نام گریٹل تھا، جو دراصل اس کی پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی۔ لکڑہارا دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر ان کو بازار لے جا کر بیچ دیتا۔ اس سے جو کچھ نقدی ملتی اس سے گھر کا خرچ چلاتا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ اکثر اس کنبے کو ایک وقت کی روٹی ہی میسر آتی۔ اس کی بیوی، جو بچوں کی ستیلی ماں تھی، ایک سخت جان اور خود غرض عورت تھی۔ ایک رات جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، لکڑہارے کی بیوی نے اس سے کہا، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کا پیٹ بھر سکے۔ ہمیں بچوں کو جنگل میں چھوڑ آنا چاہیے تاکہ ان کی ذمہ داری ختم ہو اور ہم دونوں اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہ وہاں کسی طرح کچھ کھا پی کر جی ہی لیں گے۔ لکڑہارا اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس نے طرح طرح کی باتیں بنا کر اور تانے دے کر اپنے شوہر کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر ہی دیا۔ اتفاق سے جس رات لکڑہارے کو اس کی بیوی نے اس ظلم اور گھناؤنے کام کے لیے بھوک کا خوف دلاتے ہوئے قائل کیا، لکڑہارے کا بیٹا ہینسل کسی وجہ سے سو نہیں سکا تھا۔ وہ ایک ہوشیار اور بہادر لڑکا تھا۔ اس رات خاموشی سے زمین پر لیٹے ہوئے ہینسل نے اپنی ستیلی ماں کا منصوبہ سن لیا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرایا، مگر پھر اپنے ذہن کو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے دوڑانے لگا اور پھر مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلی صبح ستیلی ماں نے بچوں سے کہا کہ کچھ دیر بعد وہ سب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلیں گے۔ اس نے ہینسل اور گریٹل کو کھانے کے لیے روٹی کا ایک ایک ٹکڑا بھی دیا۔ اب ہینسل نے گریٹل کو ساتھ لیا اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں لوٹ آیا۔ بچوں نے دیکھا کہ والدین جیسے انہی کے منتظر تھے۔ وہ ہینسل اور گریٹل کو لے کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگل شروع ہوا تو ہینسل اپنی جیب سے وہ مخصوص قسم کے پتھر راستے میں گراتا ہوا جانے لگا، جو اس نے صبح کنویں کے قریب ایک عمارت کے کھنڈر سے جمع کیے تھے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے، بلکہ چاند کی روشنی میں ایک خاص چمک پیدا کرتے تھے۔ وہ یہ پتھر نشانی کے طور پر گرا رہا تھا تاکہ راستہ پہچان سکے۔ گھنے درختوں کے درمیان پہنچ کر سوتیلی ماں نے بچوں سے کہا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، ہم دونوں ذرا آگے لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں اور جلد لوٹ آئیں گے۔ لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں لوٹے۔ وہ دونوں منصوبہ کے مطابق بچوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ادھر دن ڈھلنے کو تھا اور اب انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی۔ گریٹل رونے لگی۔ ہینسل نے اسے دلاسا دیا اور کہا، چاند نکلنے کا انتظار کرو۔ جب چاندنی پھیلی تو ہینسل کے گرائے ہوئے پتھر چمکنے لگے۔ دونوں بہن بھائی ان کو دیکھتے ہوئے جنگل سے نکل کر گھر واپس پہنچ گئے۔ لکڑہارا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن ستیلی ماں غصے سے بھر گئی۔ کچھ دن عافیت سے گزر گئے، مگر پھر وہی کھانے پینے کا مسئلہ اور گھر میں فاقے کی نوبت آن پڑی۔ تب ستیلی ماں نے دوبارہ لکڑہارے کو مجبور کیا کہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے بچوں کو پہلے سے نہیں بتایا، یوں ہینسل رات کو پتھر جمع نہ کر سکا۔ صبح اچانک ہی ان کو ستیلی ماں نے کسی بہانے سے جنگل جانے کا بتایا۔ وہ سب جنگل کی طرف چل دیے۔ اتفاق سے گھر میں روٹی کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ہینسل نے آنکھ بچا کر وہ اپنی جیب میں ٹھونس لیے۔ راستے میں وہ روٹی کے ٹکڑوں کو گراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی والدین نے وہی کیا، لیکن جب شام ڈھلی تو ہینسل کو واپسی کی فکر ہوئی۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر اندازے سے آگے بڑھنے لگا اور دونوں زمین پر غور سے نشانی ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ ٹکڑے تو پرندوں نے کھا لیے تھے۔ دونوں بہن بھائی جنگل میں بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال 3 روز تک بھٹکتے رہے۔
अचानक उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई जो मिठाई, केक और चॉकलेट से बनी थी। ये अजीबो गरीब घर देखकर वो हैरान तो हुए, मगर भूख की शिद्दत के बायस उन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर झोंपड़ी को नोच कर सब चीजें खाना शुरू कर दी। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो निहायत चालाक जादूगरनी थी। उसने मीठी आवाज में कहा, आओ बच्चों, अंदर आओ, तुम्हें और बहुत कुछ खाने को दूंगी। जादूगरनी ने धोखे से उनको अंदर बुला लिया और हैंसल को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसे ग्रेटल बहुत प्यारी लगी। उसने ग्रेटल को अपनी खादमा बना लिया। जादूगरनी ने ग्रेटल से कहा कि वो हैंसल के लिए बहुत सा खाना पकाए ताकि वो मोटा हो जाए और फिर वो उसे भून कर खा सके। जादूगरनी की आंखें कमजोर थीं, इसलिए वो हर रोज हैंसल की उंगलियां छू कर देखती कि वो मोटा हुआ या नहीं। हैंसल ने पिंजरे में रहते हुए उसकी कमजोरी को भांप लिया था। इधर वो अपनी बहन से मौका पाकर इशारों में बातें करता रहता था। वो यही मंसूबा बनाते थे कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। एक रोज उसने जादूगरनी के खाने से बची हुई एक हड्डी की तरफ इशारा किया और ग्रेटल ने नजर बचाकर भाई को वो हड्डी थमा दी। अब हैंसल ने होशियारी से अपनी उंगली की जगह वो हड्डी जादूगरनी के छूने के लिए आगे बढ़ा दी, जिसे वो जालिम हैंसल की उंगली समझी। 2-3 हफ्तों तक हैंसल उसके साथ यही करता रहा और जादूगरनी समझती रही कि वो मोटा हो गया है। आखिरकार जादूगरनी ने ग्रेटल से कहा कि वो तनूर तैयार करे क्योंकि वो हैंसल को भून कर खाना चाहती है। ग्रेटल ने मासूमियत से पूछा, तनूर को दहकाने के लिए क्या करूं? मुझे कभी इसका तजर्बा नहीं हुआ, आप खुद मेरी मदद करें। जादूगरनी उसकी बातों में आ गई। उसने तनूर के अंदर झांक कर उसे समझाने की कोशिश की और ऐन उस लम्हे जब वो तनूर में झांक रही थी, ग्रेटल ने जादूगरनी को धक्का दिया और वो तनूर में सर के बल जा गिरी। ग्रेटल ने करीब पड़ा हुआ लकड़ी का मोटा सा डंडा उठाया और जादूगरनी की कमर पर बरसाती चली गई। उसके हाथ उसी वक्त रुके जब ग्रेटल ने पिंजरे से आवाज लगाई कि वो उसे बाहर निकाले। ग्रेटल ने हैंसल को पिंजरे से आजाद किया, जिसने बाहर आते ही सबसे पहले तनूर को दहका दिया ताकि जादूगरनी का किस्सा तमाम हो जाए। अब उन्होंने झोंपड़ी को खंगाला तो वहाँ काफी मिकदार में सोना और कीमती चीजें मिली। दोनों ने एक बड़ी सी चादर में वो सब माल जमा किया और उसे पीठ पर लाद कर वहाँ से निकल गए। किसी तरह दोनों उस जंगल से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गए। आखिरकार वो अपने घर पहुँचे। मालूम हुआ कि उनकी सुतेली माँ मर चुकी है और लकड़हारा अपने बच्चों के साथ नारवा सलूक पर पछता रहा है। वो उन्हें देखकर खुशी से निहाल हो गया। बच्चों ने अपने बाप को जादूगरनी से लूटा हुआ वो खजाना दिया, जिससे उनके बाप ने जमीन खरीदी और खेती बाड़ी शुरू की। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगी।